یا ربی خیر. میں ذرا فیس بک پہ بھی اس کو لائیو کرتا ہوں تاکہ ذرا ایک دفعہ ہی سیشن شروع ہو جائے ہمارا. یا ربی. یا اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. احباب، آپ سب دوست احباب کو اس خصوصی سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ضرورت مذہب اور وجود باری تعالی، جس پہ آج خصوصی گفتگو کریں گے ڈاکٹر رمضان المدنی الازہری صاحب، جو کہ آج کل سعودی عربیہ میں جامعہ سعودیہ العربیہ میں لیکچرار ہیں، اور وہ فاضل ہیں جامعہ الازہر شریف کے. ساتھ میں ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ملیشیا سے جامعہ المدینہ، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سارے ڈگریز ہیں. چونکہ آلریڈی بہت تاخیر ہو چکی ہے ہمارے سیشن شروع ہونے میں، تو میں مزید جو ہے تاخیر نہیں کروں گا. اور ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں نے کو ہوسٹ بنایا ہے، تو آپ جیسے انشاءاللہ چاہیں گے انشاءاللہ اس طرح ہی اس کو آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. اسکرین شیئر کا آپشن آپ کے پاس ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہپارا، آپ ذرا کلیئر بتائیے گا جی کہ حضور ابتدا ہو آواز آ جائے. رہی ہے آپ کو؟ مہپارا، آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، چلیں کلیئر الحمد للہ. جی ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج اس سیشن میں موجود ہیں، اور بالخصوص الشیخ اسد اللہ جان الازہری صاحب، جنہوں نے کئی بار، تقریباً بہت بار مجھے دعوت دی، لیکن میں نہیں حاضر ہو سکا، تو معذرت. لیکن آج الحمدللہ ان کی محبتیں ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو آج آپ لوگوں کے سامنے پہلی دفعہ جو ہے میں حاضر ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں بھی گائے بگائے میں حاضری لگاتا جاؤں گا انشاءاللہ. تو میں ایکچولی لیکچرار ہوں، ٹیچر ہوں، تو تھوڑا میرا انداز تقریر کے انداز میں نہیں ہوگا میرا لیکچر، بلکہ ایک انٹریکٹیو سیشن کی طرح ہوگا کہ مجھے پتا ہو کہ تمام احباب مجھے سن رہے ہیں. تو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا میں سب کے نام بھی لوں جو ہے سیشن میں، تو جن کے نام، اچھا میں نام نہیں لیتا، ہمارے اکثر بہنیں ہیں، تو تمام بہن بھائیوں کو میرا خصوصی سلام. انشاءاللہ اینڈ پہ سوال جواب بھی اگر ٹائم ہوا تو آپ ضرور پوچھیے گا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میری فرسٹ لینگویج اٹس ایکچولی انگلش. مائی فرسٹ لینگویج از انگلش، اور مائی سیکنڈ لینگویج از اردو. تو اردو میں شاید کچھ کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا. اگر آپ سب لوگوں کو انگلش آتی ہے تو یہ تو میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اردو میں بات کرنی ہے تو ضرور بتائیے گا. اس حوالے سے آپ چیٹ میں لکھ دیں کہ کون سی لینگویج آپ پریفر کرتے ہیں، اردو یا انگلش. اگر انگلش ہے تو میرے لیے اچھا ہے، اردو ہے تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے. تو آپ ٹائپ کریں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں. جی، ابھی تک کسی نے ٹائپ نہیں کیا میسج. اچھا، بہت انگلش اینڈ اردو آر فائن. اچھا، انگلش بتاتے جائیں تاکہ عائشہ جی مہپارا
आई एम आमना हेरा। असल में सर ये असल में मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं, यहाँ पे तंजानिया से भी हैं, यूके से भी हैं, दुबई से, ओके, माशाल्लाह। हांगकांग सो से भी। इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं होगी? जी ठीक जी। है, इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो गाए बगाए उर्दू में भी और इंग्लिश में भी मैं बात करता जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, दैट्स फाइन। मिक्स, ओके, ठीक है, इंशाल्लाह मिक्स करूंगा। होगा कैसे, आई डोंट नो। लेकिन ये ना कोई खिचड़ी बन जाए। लेट्स सी इंशाल्लाह किस तरह सेशन चलता है। अच्छा, आप जैसे कि जानते हैं, यू आर अवेयर दैट द सेशन इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द नीड ऑफ रिलीजन। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को अंदाजा होगा, लेकिन कई लोगों के जैसे हमारा है, हम बाहर के हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लेकिन दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। लेकिन कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, फॉर यंगस्टर्स, अपने ईमान को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर ईमान, प्रोटेक्ट योर फेथ। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता मैं हक अदा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन जिस तरह भी है इस टॉपिक को, और मैं मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह और अहबाब जो हैं, जो काफ़ी स्किलफुल है हमारे, जो आते रहते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, मैं उनको भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा शेख असदुल्ला जान साहब को कि इस टॉपिक को मजीद जो है ना निखारा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सो द टॉपिक इज द नीड फॉर रिलीजन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है? बहुत से जनरली तो आप लोगों को पता है कि इल्हाद जो है, एथिज्म, फैल रहा है आग की तरह, पूरी दुनिया में फैल रहा है। और we have access to YouTube, we have access to social media, we know what is happening on the other side of the world, and जो मैं कहूँगा जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो या वायरसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी बिग इश्यू। पहले इश्यू होता था, जो लोग 25 साल, 30 साल या 35 साल, 40 साल, वो सोचते थे ये इस सवाल के बारे में कि क्या खुदा मौजूद है या नहीं। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया है कि बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं। बच्चों की उम्र भी मैं बता दूं, 11 साल, 12 साल, 9 साल, 10 साल। कुछ पर्सनल वाकयात मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, एक शेयर करूंगा आप लोगों से कि हो क्या रहा है और इसकी जरूरत क्यों है अब बहुत ज्यादा। वरना ये ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेसिक बात ये है। The basic thing is that if you are not well equipped in understanding and answering the basic questions of your children, of your generation, then the iman of your children is at risk. That's the basic bold statement that I am making, that the iman of our children and coming generation is at risk if you as parents and elders do not equip yourself with these skills that are important. अच्छा, ये टॉपिक जो है वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसके डिफरेंट दर्जात हैं। कुछ हम छोटे से लोग हैं कि हल्का फुल्का जो है आसान एस्पेक्ट्स हैं उसको हम छेड़ लेंगे और उसको डील कर लेंगे, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जो हमसे ऊपर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं एथियज्म में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, लिबरलिज्म में, और बहुत से जो इज़म्स हैं उसमें एक्सपर्ट्स हैं, तो वो ऑलरेडी डील कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो ढूंढ लेंगे और यू विल फाइंड आंसर्स एंड एवरीथिंग। देखिए, मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि जो बेसिक बात है, आसान चीजें हैं, आपको जो अकल में आए, रैशनल जिसको कहते हैं ना, दिमाग में आप समझा सकें किसी को, बच्चों को उनकी जुबान में। माई जॉब इज टू एक्सप्लेन दैट एंड इक्विप यू विद दैट इंशाल्लाह। ये मेरा मकसद है आज के सेशन के लिए। अच्छा, मैंने आपको कहा कि एक एग्जांपल आपको दूंगा। तकरीबन 3 साल पहले एक किसी वालदा का मुझे मैसेज आया, उन्होंने किसी से नंबर लिया और वो परेशान थी। शी वॉज वेरी अपसेट कि उसका बेटा जो है, उसको खौफ है कि भाई वो कह रही थी, वो बहकी बहकी बातें कर रहा है कि खुदा शायद नहीं है और इस तरह के ना। तो उम्र उसकी 20-21 साल थी, तो वो इस तरह के सवाल कर रहा था। तो मुझे कहा कि भाई आप अगर मुलाकात कर सके, तो मैंने कहा ठीक है, जब इंशाल्लाह
میں یو کے آؤں گا تو میں آؤں گا، کیونکہ مانچسٹر پاس ہی تھا۔ جب میں لینڈ کیا، فون آن کیا، تو وہ جو باجی تھی ان کو یاد تھا، تو انہوں نے میسج کیا۔ اچھا میں پھر چلا گیا ادھر۔ اچھا جب میں ان کے علاقے میں گیا، میں آبزرو کر رہا تھا نا، تو ان کے علاقہ جو ہے وہ نان مسلم کے علاقے میں رہ رہے تھے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جب میں باہر ان کے دروازے کے باہر دیکھا تو ایک انگلش آدمی نان مسلم غالباً وہ نکل رہا تھا، اس کا دوست تھا، کوئی لڑکے کا دوست تھا۔ اور یہ دو چیزیں میں نے نوٹ کی پہلے وہاں پر جب گیا، تو وہ نکلا، ہیلو ہائی ہوئی۔ اچھا اندر چلا گیا، میں بیٹھا، تو لڑکے کو پتا تھا کہ بھی وہ اس کی والدہ نے بلایا ہے مجھے۔ اچھا اب جب میں اس کے ساتھ بیٹھا، تو اس کے جو سوال تھے، اب وہ اس لیول پہ تھا کہ بیونڈ یہ ایسا نہیں تھا کہ بھی آسانی سے اس کو تسلی دی جائے، کیونکہ اس کے جو عقائد بن چکے تھے نا الہاد کے حوالے سے، وہ اوور دا ایئرز 8-10 سال کی محیط پر وہ پختہ ہو چکا تھا۔ اور آپ مزید دیکھیں کہ جب انسان آف ہو جائے نا، تو وہ آف ٹریک ہی جاتا ہے، اور اس میں مزید جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر واپس آنا وہ صرف اللہ کے کرم سے ہی آ سکتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اچھا تو میری بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس نے جو سوال کیے جس طرح بھی کیا، اس کا مین سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹڈ سوال تھے، اور کچھ قرآن اور حدیث کے حوالے سے تھے۔ لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا تھا، اس نے کہا میں جب 12 سال کا، اس نے مجھے بتایا کہ 12 سال کی عمر میرے ذہن میں سوال آتے گئے کہ بھی کیا خدا ہے بھی، کیا اسلام صحیح ہے۔ اچھا آگے کیا ہوا کہ وہ کہتا کہ بھی میرے ذہن میں سوال آتے گئے، لیکن کسی نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اچھا جب وہ بڑا ہو گیا، 16-17 سال، وہ لوکل امام صاحب ہیں، اب وہ شاید پاکستان یا انڈیا کے تھے، وہ آئے تو وہ پڑھاتے ہوں گے، تو وہ ان کے پاس لے کر گئے ماں باپ، والدہ شاید لے کر گئی ہوگی۔ اچھا اب وہ امام صاحب کو نہ انگلش آئے اور نہ لڑکے کو اردو آئے۔ آپ دیکھیں بچے کو اردو نہیں آتی اور امام صاحب کو انگلش نہیں آتی، اور اس سے مزید امام صاحب تو نماز پڑھاتے ہیں، ایک بیسک فقہ کی نالج رکھتے ہوں گے، حدیث کی، ان معاملات میں تو وہ ایکسپرٹ ہی نہیں تھے نا۔ تو اس نے یہ بھی مجھے کہا کہ بھئی امام صاحب میں گئے تھے لیکن وہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا بھئی ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے ہر چیز کا، تو وہ ایکسپرٹ نہیں تھے، تو اس کے کیا مطلب، میں آپ کو ایکسپرٹ کے پاس لے جاؤں گا۔ اچھا تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ وہ 12 سال کی عمر میں اس کے عقائد خراب ہوئے، اور وہ اتنا پختہ ہو گیا کہ وہ آؤٹ آف دا ٹریک ہو گیا۔ مطلب کہ ماں تو کہتی تھی نا کہ بھی مجھے ایسی باتیں کرتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ وہ بلکہ وہ کھلا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ خیر اللہ پاک ہدایت دے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل کی جو ینگسٹرز ہیں اسپیشلی ویسٹ میں، اور وہ یہ جو میں کہوں گا جیسے وائرس ہے نا، وہ پھیل رہا ہے پوری دنیا میں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے کہ کیا خدا ہے کیوں ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، یہ سارے معاملات ہیں جس کی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ وی آر equipped in trying to answering the questions as much as possible انشاءاللہ۔ تو جو میری پریزنٹیشن ہے وہ میں نے بیسک رکھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے آسانی سے، اور یہ ایکچولی پہلا سیشن ہے، اس میں کیا پتا 10 سیشن ہو ٹوٹل اس موضوع جس کی میں تیاری کرواؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے وہ ویری بیسک ٹاپک رکھا ہے، تو اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ میں اسکرین شیئر کر لوں، تو میں نے یہ بنایا بھی اس انداز سے کہ بچوں کے لیے نا تھوڑی تصویریں لگا کر، تو with pictures and things like that. Okay, so our topic is linked to علم العقیدہ۔ ایک عقیدہ means our belief، جو عقیدہ ہے ہمارے جو ایمان کا حصہ ہے۔ سو یہ ٹاپک جو ہمارا ہے خدا کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے وہ عقیدہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اچھا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے، we are living in a time where people are now questioning us about religion۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، ہم جیسے لوگ یا ہمارے ماں باپ یا ان سے پہلے we accepted religion without questioning، we accepted religion without questioning۔ لیکن اب زمانہ یہ ہے کہ کوئی بھی بغیر سوال کیے ایکسیپٹ نہیں کرتا،
ٹھیک ہے. اور پرانے زمانے میں اگر پیچھے لے جائیں, اب بہت بھی پیچھے لے جائیں نا, اسلام سے بھی پہلے اور ہزار سال پہلے, آپ دیکھیں گے یو ریئلائز دیٹ ایتھیزم as an organized atheism did not exist. تقریباً ممکن ہے 6000 سال پہلے ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن ریلیجن جو ہے نا, دین, چاہے وہ اس کی اچھی شکل تھی یا بری شکل تھی, that existed for over 10,000 اور 50,000 years تک ابھی کہا جاتا ہے, جو نشانات ملتے ہیں. تو atheism as a organized thing, structure existed recently, not long as religion existed. Okay, لیکن اب کیا ہو رہا ہے, we live in a materialistic world. ٹھیک ہے, we have materialism around us, we have کیا کہتے ہیں, لذات ہیں, pleasures around us, we like to do things, we want to do something maybe which is haram, which Allah has forbade us to do, we want to enjoy our time, we might want to go and enjoy with our friends, and there are a lot of materialistic دنیاوی چیزیں ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہیں. جب ہمیں روکا جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں, اور پھر سوال ہمارے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. تو کیونکہ آپ ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ دنیاوی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں ہر جگہ پر, and that's why our youngsters are growing in this environment. Their friends, media, their environment, their company, all of that is affecting them, and this is why they start to question. Why? Because their friends are enjoying themselves maybe by doing things haram, and they are not, and then the friends tell them why. There's no need to follow religion does not, it's all fake, God does not exist, and things like that. So ایک سوچے کہ ایک چھوٹا سا دماغ ہے بچے کا, جو چھوٹا سا ہے, وہ کتنا ایک اس کو ہینڈل کر پائے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو خالی دماغ ہے نا, خالی, یہ میں اس کو تھوڑا سا روک لوں تاکہ ڈائریکٹ میں آپ سے بات کر لوں. دیکھیں, خالی جو دماغ ہوتا ہے نا, اس کو پر کرنا ہوتا ہے. خالی دل, خالی دماغ. اگر وہ خالی ہے اور کسی اور نے کوئی چیز ڈال دی, if anyone else has placed something inside it, then it is very difficult to take that back out. اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے اچھی صحبت اور بری صحبت ہے نا, دو صحبتیں ہیں, اچھی صحبت پہلے ڈالیں ان کے اندر, اور اس کا جو ہے اشارہ قرآن میں بھی مل جاتا ہے. آپ کو بتا, شروع میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھی, اس کی اینڈ پہ آپ جائیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک کو کہ ہمیں ہدایت عطا فرما. کون سی ہدایت؟ صراط المستقیم کی. اور وہ کون؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جو تمہارے انعام یافتہ لوگ جس پر ہیں, مطلب کہ اچھی صحبت والے, وہ راستہ ہمیں عطا کر. اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بری صحبت کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دو صحبتیں, لیکن آپ دیکھیں کہ پہلی صحبت کا ذکر اچھی صحبت کا آیا ہے. This is very important. This is very important that Allah has mentioned the good company first, then He mentioned the bad company. What does that mean? When good company is entered into the heart and mind, جب اچھی صحبت دل اور دماغ میں پہلے جگہ بنا لے تو بری صحبت اتنا اثر نہیں کرتی. یہ ایک قاعدہ آپ پوری زندگی یاد کر لیں, اس کو ہر جگہ اپلائی کریں. اگر اچھی صحبت پہلے اختیار کی جائے تو بری صحبت جو ہے وہ اس کا اثر نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل موبائل فونز ہیں, ٹیبلٹس ہیں, انٹرنیٹ ہے, بچوں کو ہم دور بھی نہیں رکھ سکتے ان چیزوں سے. تو کیا کیا جائے؟ ہم لوگ تو نہیں لگا سکتے, ایسا ہی ہے نا, اسکول جائیں گے وہاں کی صحبت ہے. تو یہ چیزیں, اس کا حل ایک ہی حل ہے کہ اچھی صحبت ان کو پہلے دے دیں تاکہ جب بری صحبت آئے اس کا اثر نہ رہے. یہ ایک قاعدہ آپ پوری زندگی یاد رکھیں. تو اسی طرح same with the existence of God and the need of religion, you need to teach this to your children, to your coming generation. Look, ایک اور میں بات کروں گا, یہ بڑی باریک بات ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ سربراہ ہے. ابھی آپ شاید چھوٹے ہیں, ینگ ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا اللہ نے اگر زندگی دی تو آپ, you'll be grandparents, you might be great grandparents, آپ دادا ہوں گے, پر دادا ہوں گے. آپ کی نیچے جو ہے نا شاید
30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, लेकिन आपके नीचे हैं, तो एक आदमी भी इस चीज को अमल करे और अपने पूरा जो उनका जो कुंबा है, अब क्या मैं कहूंगा, जो the tree, the family tree, if he applies that, then alhamdulillah he has done a great work. But if he keeps it to himself or just his children, then there's a big problem. It will be very limited. The work that you would do would be very limited. So इसको apply करें, अच्छी सोबत पहले लेकर आए, बुरी सोबत ताकि इससे पहले ताकि बुरी सोबत का असर ना हो. So going back to our slides, let me go back. So we know that times have changed. एक जमाना था, हमने हमने सवाल नहीं किए जब दीन को हमने अपनाया, हमने बाद में शायद किए या सीखा, लेकिन सवाल नहीं किए. लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया कि हर शख्स ने, हर बच्चे ने सवाल करना है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो खराब है, चाहे वो स्कूल जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन का माहौल है. तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि बच्चों को पहले से ही सिखाया जाए. अच्छा, कई लोग, एक और चीज है कि हम कहते हैं कि अच्छा ये सिर्फ बच्चों तक नहीं है, हम बड़े भी हैं ना, अगर हम कुछ यूट्यूब पर देख लेना हमारा ईमान हिल जाता है कि ये क्या कह दिया उसने. कभी कुछ चीज सुन ली कुरान के खिलाफ, कभी कुछ चीज सुन ली अल्लाह के खिलाफ, नाउजुबिल्ला, तो हमारा भी कभी कभी ईमान हिल जाता है. तो ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी अपने दीन में पुख्ता हों, अल्लाह का जो हमारा ईमान है अल्लाह के ऊपर. और याद रखिए कि सबसे कीमती चीज हमारे पास जो है, अनमोल चीज, वो ईमान है. अगर उसकी हिफाजत हम ना कर पाए तो फिर क्या किया. तो हम क्या समझते हैं, हम बड़े स्ट्रांग हैं, वी आर वेरी स्ट्रांग, हमें कुछ नहीं होगा. देखिए ऐसा नहीं होता. क्यों? हर चीज आहिस्ता 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 अफेक्ट करती है. मुमकिन आपने एक वीडियो देख ली, उसका आपने जवाब नहीं ढूंढा, मतलब अल्लाह के खिलाफ थी बात, नाउजुबिल्लाह, दीन के खिलाफ थी, आपने उसको रहने दिया, ठीक है, लेकिन सवाल तो उस डाल दिया ना उस वीडियो ने आपके दिमाग में. तो वो आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करती है ये चीजें ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखें, कोल्ड है, सर्दी, सर्दी जब होती है आपको सिर्फ बाहर से नहीं सर्दी लगती, वो आपको अंदर तक सर्दी महसूस होती है, आप बीमार हो जाते हैं. मतलब ये कि आप समझे कि नहीं कुछ नहीं होता मुझे, नहीं, उसका असर अंदर तक जाएगा, आपके अंदर तक जाएगा. तो ये जो सर्दी है, इल्हाद की सर्दी, ये जो सर्दी है, दुनियादारी की सर्दी, ये सारे आपके अंदर दाखिल होते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन उसका असर होगा, होता है और होता रहेगा जब तक आप उसकी काविश ना करें, उसके लिए दिफाई निजाम मजबूत ना करें ताकि आपको सर्दी ना लगे. अच्छा, एक और चीज ये है कि अब देखें कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती. अब आपको शायद नजर ना आए कि हाँ मेरा बच्चा जो है ना, बेटा, माय चाइल्ड इज ओके, इज ऑलराइट, इज ऑन YouTube watching something, or he's okay with his friends. I know it's okay. You do not know it's okay. Why? Because you cannot see it. अब देखें, डस्ट है, बैक्टीरिया है, रस्ट है, ये सारी चीजें जो है ना आहिस्ता 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 करती हैं खराब. हम सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन, सॉरी, कोरोना के हवाले से नजर नहीं आता था, लेकिन it was very detrimental. It killed people, right? The same way, the virus of ilhad, the virus of disbelief in Allah and denying of religion, Islam and specifically, it kills spirituality. ईमान का बेड़ा गर्क कर देती है और आपको पता भी नहीं चलेगा. अच्छा, जब ये एहसास हो जाए ना कि ये ऐसा वायरस है कि नहीं पता चलता, तो फिर इंसान कोशिश करता है. लेकिन अगर हम इस पर तवज्जो ही ना दें कि भाई नहीं नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं होता, क्यों नजर नहीं आ रहा आपको कि अभी उसकी असर क्या है, आपके बच्चों पर क्या असरात होंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज कि ये ऐसा वायरस है जो नजर नहीं आता और ईमान का खात्मा कर देता है, रूहानियत का खात्मा कर देता है, इसका असर बहुत लंबा रहता है. ठीक है. अच्छा, बच्चे सवाल करते हैं कि अम, खुदा क्यों माने, खुदा को क्यों माने, क्या दलील है कि खुदा है, और अगर क्यों माने अगर हमारी अकल उसको नहीं मानती. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. अगर हमारी अकल नहीं मानती तो क्यों खुदा को माने. ठीक है. और फिर जाहिर है ये जो सवाल किया जाता है, मैंने आपको बताया है, ये कहाँ कहीं से डाला गया है सवाल. अक्सर ये होता है, ये सवाल कहीं से डाला गया है, चाहे वो ऑनलाइन की वजह से, चाहे वो किसी दोस्त अहबाब की वजह से. अच्छा,
یہ ایک چیز ڈالی جاتی ہے دماغ میں کہ بھی جو چیز نظر آئے گی نا ہم اسی کو مانیں گے. ٹھیک ہے کہ یہ سوال جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہمیں نظر آئے جس کو ہم دیکھ سکیں اسی کو ہم مانیں گے. یہ جو سوال ہے یہ غلط ہے. یہ آپ ذہن یہ بنیادی طور پہ رکھ لیں that if we can measure or if we can see something, that is that is the only time we will have iman and belief and make our belief. We will believe in something. That is not the case. There are so many things that we believe in without seeing them. یہ یاد رکھنا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھتے, ہم اپنے دماغ سے نہیں پرکھ سکتے. کیونکہ دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے. We have 5 senses, right? 5 حواس خمسہ ہیں ہمارے پاس. حواس خمسہ touching, smelling, seeing, hearing and smelling, tasting, right? So we have 5 senses. جو عقل میں بات آئے گی, remember the intellect only makes sense of those things that have come through the channel of the 5 senses. جو 5 حواس خمسہ ہیں اس کے چینل سے جو چیز آئے گی نا وہی دماغ میں آئے گی. اللہ پاک جو ہے اور روحانیت اور آخرت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو نہ دیکھی جا سکتی ہیں, نہ چھوئی جا سکتی ہیں, نہ اسمیل کی جا سکتی, نہ ٹیسٹ کی جا سکتی ہیں, یہ نہ سنی جا سکتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی تو ہم اللہ کو نہیں ایسا دیکھ سکتے نہ ٹچ کر سکتے ہیں. تو حواس خمسہ عقل تو پھر بیکار ہوگی نا. ہم عقل پر بیس کریں کہ نہیں ہماری عقل میں آئے گی بات تب ہم مانیں گے. یہ بات ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حواس خمسہ سے ماورا ہے. ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے. ہم وہی چیزیں کو پا سکتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ پا سکتے ہیں. اب سمپل سی بات ہے, اب مجھے بتائیں جو ہم سونگ سکتے ہیں کیا ہم کان سے سونگ سکتے ہیں؟ Can we smell with our ears? No, our ears are limited. میں اس کو بھی تھوڑا روکتا ہوں تاکہ میں آپ سے بات ڈائریکٹ کر رہا ہوں. Can our ears, کیا ہمارے کان بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے, وہ محدود ہے. کیا ہماری آنکھیں سن سکتی ہیں؟ نہیں, آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, وہ سن نہیں سکتی. تو آپ یہ سوچیں کہ سمپل 5 حواس خمسہ ایک کا کام دوسرے کا کام نہیں کر سکتی, تو ہم انہی 5 حواس خمسہ سے اللہ کو کیسے پا سکتے ہیں؟ کہ اتنی لمیٹیشن ہے کہ ہماری آنکھ سن نہیں سکتی, ہماری آنکھ بول نہیں سکتی, ہماری آنکھ چھو نہیں سکتی. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں ان حواس خمسہ سے؟ کیونکہ انٹلیکٹ میں تو وہی بات آئے گی جو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے داخل ہوئی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بنیادی بات ہے کہ ہماری نالج ہی لمیٹڈ ہے. جب ہم اپنے انٹلیکٹ کو خدا بنا لیں, خدا کا مقام دے دیں, نہیں جو ہمارا دماغ کہے گا وہی ہم مانیں گے, تو آپ نے دماغ کو خدا کا مقام دے دیا نا. تو آپ دیکھیں حواس خمسہ جو ہے وہ چیزوں کو انفارمیشن میسج پہنچاتی ہے دماغ تک. دماغ اس کو جو ہے ایک پروسیس کے ذریعے سے انفارمیشن کو مرتب کر کے سوچتا ہے اچھا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو جب دماغ کا کام ہی لمیٹڈ ہے تو ہم کیوں کہیں کہ بھئی نہیں ہمیں نظر آئے گا تب ہی ہم جو ہے خدا کو مانیں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جب 1 add 1 equals 2 ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جب تک میتھمیٹیکل ایکویشنز کی طرح ہر چیز ایڈ ہوگی تب ہم مانیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو دین ہے وہ ایسے چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے, حقائق کو ایڈریس کرتا ہے. مثال کے طور پر آخرت کے حوالے سے یہ تو چیزیں ہیں میتھس میں نہیں آ سکتی, حساب و کتاب میں نہیں آ سکتا. آپ آخرت کو چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو لکھا نہیں جا سکتا, بلکہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ چیزیں ایسا کہنا کہ نہیں if it adds up, if we can calculate something, then only then we will accept it. حالانکہ یہ اصول جو ہے نا ہم ہر چیز پر نہیں کہتے. اب دیکھیں محبت ہے, کیا محبت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ Can we see love? Can we touch love? Can we write down love? No, you can't. Love is something that is not tangible. You cannot see it. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عقل میں
میں یا دیکھا جائے حواس خمسہ نہیں. محبت جو ہے ہاں محبت کے آثار ہیں وہ الگ ہے, لیکن محبت کو نہیں دیکھا جا سکتا, چھوا جا سکتا. جسٹس ہے, عدل, عدل کو دیکھا نہیں جا سکتا, ہاں اس کے اثر ہیں وہ الگ چیز ہے. لائلٹی, وفاداری جو ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو اسی طرح زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک رب ہے, تو اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا تو کیا مشکل ہوگی. لوگوں کو جو مشکل آتی نہیں, جب خدا کی بات آئے گی ہم نے عقل استعمال کرنی. آپ دیکھیں میں عقل پہ زور دے رہا ہوں اور عقل کی تنقید کر رہا ہوں یہاں پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کو نہیں مانا جا سکتا عقل سے, یہ ایک الگ موضوع ہے, وہ بعد میں آئے گا. لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل میں آئے گی بات یا عقل میں اللہ تعالیٰ آئے گا, ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, تبھی ہم مانیں گے, یہ بات ہی غلط ہے. کیوں؟ ہمارے حواس خمسہ جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی, جیسا میں نے محبت, عدل, وفاداری, یہ چیزیں میں نے بیان کی. اچھا, اب میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دماغ جو ہے نا وہ ہم نے اس کو خدا کا رتبہ دے دیا کہ جب وہ کہے گا تو تبھی. حالانکہ دماغ جو ہے وہ حواس خمسہ کے ارد گرد گھومتی ہے, وہ اس پر انحصار ہے. وہ حواس خمسہ جو عقل ہے وہ تو کلاؤڈڈ ہے, وہ تو اس کے ارد گرد تو بہت سے اثرات ہیں. کس چیز کے اثرات؟ حوث کے اثرات, پلیجرز کے, ڈیزائرز کے. میں چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر محبت ہے نا, دنیا کی محبت ہے, شاید گاڑیوں کی محبت ہے, کھانے کی محبت ہے, بہت سی محبتیں ہیں, انسان کی ڈیزائرز ہیں. تو ڈیزائرز جو ہے وہ آپ کے عقل کو جو ہے وہ میں کہوں گا آلود کر دیتی ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے اثرات ہیں. تو آپ عقل کو حاکم بنا رہے ہیں, یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. عقل کو حاکم کیسے بنا سکتے ہیں جب وہ خود جو ہے ڈپینڈ کرتی ہیں حواس خمسہ, اور حواس خمسہ ایک دوسرے کا حص جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتی. جیسے کہ میں نے کہا کہ زبان جو ہے وہ سن نہیں سکتی, کان جو ہے وہ بول نہیں سکتا. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے, اور ابھی موضوع شروع ہوا ہے جو آج کا موضوع ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ لوگ, جیسا کہ میں نے عقل کی اوپر بات کی, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک عقل میں نہیں آئے گی بات ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, آج کا موضوع جو ہے شاید اگلی بار اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے آگے کتنی دور جاتا ہے. میں کوشچن آنسر کے لیے بھی ٹائم چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ایسی بہت سی چیزیں ہیں, ہزارہ چیزیں ہیں جو ہم نے قبول کی ہیں بغیر عقل کے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. We have accepted thousands of things without عقل, without the intellect. میں پھر دوہرا رہا ہوں, ہم نے ہزارہ چیزیں عقل کے بغیر قبول کی ہیں. ہم مانتے ہیں, ہم نے عقل کو اس کو ڈالا ہی نہیں. جب ادھر ہم نے عقل کو نہیں ڈالا تو اس بار جو خدا کے بارے میں بات آتی ہے تو ادھر کہتے نہیں عقل میں آئے گی بات تو کریں گے. میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ بات سمجھ جائیں گے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے عقل اور ایک ہے نقل. نقل کہتے ہیں ٹرانسمیشن کو, کہ میں نے مثال کے طور پر اپنی والدہ سے سنا, والدہ نے اپنی امی سے سنا, میری نانی نے, یا میں نے اپنے استاد سے سنا, میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا. تو اس طرح نا اس کو نقل کہتے ہیں, کہ جب آپ نے کسی سے لیا ہے اور انہوں نے کسی سے لیا ہے اور انہوں نے کسی سے لیا ہے, اس کو کہتے ہیں نقل. ٹھیک ہے, اور عقل کہتے ہیں کہ نہیں بغیر نقل کے آپ نے عقل استعمال کی. تو یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں. نقل کا مطلب ہے ٹرانسمیشن, ایک سے لیا, دوسرے سے لیا, دوسرے تیسرے سے لیا, اور عقل دماغ سے. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج کا جو پہلا پروف ہے کہ ہم نے ہزارہ لاکھوں چیزیں نقل سے لی ہیں اور عقل کو ہم نے داخل ہی نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم لینگویج کو آج شروع کرتے ہیں. میں 5-10 منٹ کی بات کروں گا اس پر کہ لینگویج ہم سب بولتے ہیں. کوئی عربی بولتا ہے, کوئی انگلش بولتا ہے, some speak in Urdu, some speak in Pashto, some speak various languages all around the world, right? But remember, we have in our language, we have accepted language through naqal and not aqal. ہم نے لینگویج کو
عقل سے نہیں مانا، نقل سے مانا ہے. اب بات آپ سمجھ جائیں گے، میں ابھی کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے calling a book tap. اب میں شیخ اسد اللہ جان صاحب کو کہوں کہ یہ جو تصویر ہے لیفٹ میں، یہ والی جو لیفٹ ہے کتاب کی شکل، وہ کیا ہے؟ بک ہے. میں کہتا ہوں الشیخ اسد اللہ جان کیسے؟ یہ تو کتاب نہیں ہے، یہ تو پلیٹ ہے. چلو اس کو اور کچھ، یہ تو پین ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو پین ہے. وہ کہ شیخ رمضان مجنون، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں، وہ کہے گا کیا ہو گیا؟ یہ تو کتاب ہے. میں کہوں گا نہیں، قلم ہے. میں کہوں گا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ شیخ کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے بچپن سے ہی سیکھا. بچپن سے سیکھا، لیکن یہ دلیل تو نہیں نہ بن گئی. پھر بھی بچپن سے کہاں سے سیکھا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے استاد سے سیکھا، اسکول سے. اچھا، پھر اس نے کہاں سے سیکھا؟ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ نہیں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ قلم ہے، یہ پین ہے. لیفٹ میں جو میں بتا رہا ہوں نا بک، یہ پین ہے. اور شیخ اسد اللہ جان صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، دس از اے بک. میرے استاد نے مجھے سکھایا ہے، اس کے استاد نے اس کو سکھایا ہے، اور اس کے استاد نے اس کو سکھایا ہے. اور یہ سلسلہ جاتا گیا پیچھے تک. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا الشیخ اسد اللہ جان صاحب نے الازہری، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، کیا اس نے اس کتاب کو جو نام ہے اس کا بک، کیا اس نے عقل سے مانا یا نقل سے مانا؟ جواب یہ پڑھنے کا بھائی نقل سے مانا نا. عقل تو ابھی داخل ہی نہیں ہوئی، عقل تو بعد میں داخل ہوگی. اچھا یہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے، کس موضوع پر ہے، کتنے صفحے ہیں؟ عقل کا کام ہی نہیں ابھی. پہلے تو نقل سے مانا، بعد میں عقل کام آئی. صحیح ہے. عقل سو رہی ہے، عقل سو رہی ہے. اب دیکھیں، یہ دیکھیں گلاس آف ملک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو دودھ کہتے ہیں. میں کہوں نہیں، یہ دودھ نہیں ہے، یہ روح افزا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں. میں کہوں گا اچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ دودھ ہے؟ کیسے پتا آپ کو دودھ ہے؟ کہیں گے دودھ سفید ہے اور گائے سے جو آتا ہے. میں لیکن کس نے کہا کہ یہ دودھ ہے؟ یہ نام کس نے دیا؟ وہ کہ اچھا ہمارے ماں باپ نے بتایا، ان کے ماں باپ نے بتایا، سلسلہ چلتا آ رہا. تو the point is that we accepted milk as milk through transmission and not through intellect. Every single word. آپ ہزار الفاظ لے لیں، آپ کے ارد گرد جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک ایک چیز لے لیں. پلو ہے، بلکہ جوتے ہیں، ٹیبل ہے، بہت سی چیزیں، لائٹ ہے. Who said light is light? Who said the fan is fan? میں چیلنج کر دوں تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. آپ تو یہی کہیں گے میرے استاد نے کہا یا میرے ماں باپ نے کہا، اور یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لاکھوں چیزیں آپ نے بغیر عقل کے قبول کی ہے. This is the first evidence on today's topic that you accepted a lot of things, thousands and hundreds of thousands of things without aql. You use naql. Yeah. Now the same is with the nature of language, grammar. Right? We have grammar rules. اچھا میں اس کو یہاں پر روکوں گا، اس کو نا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو اٹیچ کر کے نا باقی چیزوں سے بھی آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو میں اس کو یہیں سے شروع کروں گا دوبارہ اگلی بار جب بھی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی کہ وی ایکسپٹیڈ. میں اس کو تھوڑا بند کر لوں. اسٹاپ شیئر. اوکے، سو وی ہیو ایکسپٹیڈ hundreds and thousands of words, right? This is a pen. But if I said this is a book, how are you going to challenge me? آپ کہیں گے I heard it from my father or my teacher and they heard it from there, and the chain will continue to go till the end to a person who decided that okay, I will call it a pen. But if I decide to call it a book, what challenge can you put forward? You will say hang on, no. So the question is the statement is you have accepted. آپ نے ہزار لاکھوں چیزوں کو نقل سے مانا، عقل سے نہیں مانا. تو اسی طرح جس طرح ہزار چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، چاہے وہ قلم ہے، کتاب ہے، پین ہے، اسی طرح مذہب، اسی طرح خدا کا وجود، کہ اللہ تعالی کا وجود ہے،
یہ ہزارہ صدیوں سے مانا جا آ رہا ہے تھرو نقل سے آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے ہزارہ چیزوں کو مان لیا، نقل سے مانا، عقل سے نہیں مانا، تو یہاں پر کیوں عقل ہم گھسیڑ رہے ہیں ہر وقت؟ بھائی ہزارہ الہاد سے بھی پہلے، الہاد سے بھی کتنی صدیوں ہزارہ سال پہلے دین اور خدا پر لوگوں نے یقین کیا اور یہ مانتے آ رہے کہ خدا ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، چاہے وہ جو بھی شکل ہے. مطلب کہ اس میں لوگوں کے خدا پر کہ خدا کس طرح کا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خدا ہے اس پہ اختلاف نہیں تھا. اور یہ ہم نقل سے مانتے آ رہے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عقل میں آئے گی بات، آپ ان سے پوچھو بھائی آپ لوگ ہزارہ چیزیں تو پہلے مان چکے نقل سے، تو ادھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو یہ آج کی پہلی دلیل تھی، اور اسی سے آگے مزید انشاءاللہ بات نیکسٹ ٹائم بھی اسی یہیں سے شروع کریں گے سلائیڈ سے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بیسک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خدا کو نقل سے ماننے میں کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عقل سے نہیں مانا جا سکتا، بہت دلائل ہیں عقل سے ماننے کے بھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نہیں عقل سے ہی مانیں گے، یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ نقل سے تو ہم مانتے نہیں ہزارہ لاکھوں چیزیں. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانے بغیر عقل کے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. I hope you understood my broken Urdu, and if you have any questions and if I am able to answer, because it is a technical topic, I will try to inshallah answer. So ڈاکٹر صاحب محترم، اب آپ اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو سوال بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، الہاد کے حوالے سے، تو وہ بھی شیئر کر سکتے جی ہیں، سمجھ سکتے ہیں ہم. جی اب آپ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں؟ جی السلام علیکم. کوئی آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. صحیح. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ Sir, you وبرکاتہ. explained it very nicely, and this is a common issue in the West nowadays. So Yes. آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. سو بیسک چیز یہ ہے، آئی تھنک وی آر دا لاسٹ جنریشن. ہمیں تو پتہ ہے عقیدہ یہ، لیکن آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اس کو زیادہ ایشو ہے اس چیزوں کا. جی سو یو ایکسپلین ویری نائسلی. بہت اچھا لگا سن کے the way you explain everything. الحمدللہ بہت ویری بہت نائس. شکریہ. انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ مزید مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی کسی کو Anyone else? Anything? Yes. یہ دو یہاں پہ مسئلے آ رہے ہیں کہ ایک تو پیرنٹنگ کا یہ ایک پرابلم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، نئے نسل کی، آنے والی نسل کی. ہم نے ان کے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اپنا عقیدہ ان کو ڈیلیور کرنا ہے، ان کو منتقل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کوئی اور آ کے اس کو کوئی غلط سلط پٹی پڑھائے. اس سے پہلے اپنے بچوں کو خود جو ہے ان کو آپ عقیدہ اسلامیہ جو ہے وہ آپ خود پڑھائیں، ان کو سمجھائیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یعنی ہماری جو الوہیات، نبوات اور تصدیقات ہیں، عقیدے کی برانچز ہیں، وہ ساری ان منتقل ہونی چاہیے، اور وہ آپ کے اندر وہ دیکھیں. جیسے آپ کے ایکشنز دیکھتے ہیں، آپ کے نماز پڑھنا دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو، اسی طرح وہ عقیدہ بھی ان کو ڈیلیور کریں، ضرور ڈیلیور کرنے، ورنہ آگے آنے والی نسل جو ہے وہ بیچارے پریشان رہے گی. تو اس لیے سب سے جو معتبر بات ہوگی وہ آپ کی کہی ہوئی بات ہوگی، والدین کی کہی ہوئی بات ہوگی. وہ ان کو اگر تو جائے آپ کی زبان سے سنے گا تو ساری زندگی اس کے لیے یہ سب سے بڑی کتاب اور سب سے بڑی سند ہوگی کہ میرے والدین کا یہ عقیدہ تھا اور میں اپنے والدین کے عقیدے پر ہوں. تو کوئی بھی اس کو غلط نہیں کر پائے گا. لیکن اگر آپ ہوشیار نہیں ہیں اور آپ جو ہے سوئے ہوئے ہیں خواب خرگوش،
تو یوں سمجھیں کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور ہم نے حق ادا نہیں کیا، اپنا فرض ہی ادا نہیں کیا ہم لوگوں نے، تو ہم لوگوں کو جاگتے رہنا ہے۔ اور یہ ابھی ہمارے یہ جو سیشنز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ وجود باری تعالیٰ پر جو بھی شروع ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے، ہم چلے اس کو ایسے اوپن رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اگلے سنڈے کو ہوگا یا اگلے جمعے کو ہوگا، ہم اس کو اوپن رکھتے ہیں۔ جب بھی اویلیبلٹی ہوگی ہماری انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ٹائم دیتے جائیں گے اور ہم اس پہ بات کرتے جائیں گے اور اس کو ہم آگ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے ہمارے عقیدے کی اپنی کلاس بھی ہوتی ہے جمعے کے دن، لیکن ہم یہ جو ہمارا ہوگا سیشن ہوگا، اس کو ہم الگ سے خصوصی سیشن کے طور پہ جو ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ کریں گے، رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی اور کا کوئی سوال ہے، ماشاء اللہ. کوئی بات کرنا چاہیں؟ ہماری سسٹر ہیرا نے کامنٹس دیے ہیں. ماشاء اللہ مسا we have explained really well. My daughters were listening as well and understood everything clearly. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ باجی ہیرا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے بچے اور ہم سب بچوں کی جو ہے نا بچے ہیں جو ان کی ایمان کی حفاظت اللہ پاک فرمائے. آپ سر یہ کمنٹ سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اب یہ لوگ جو یو کے میں رہ رہے ہیں ان کو زیادہ جو ہے یہ چیلنجنگ ہے یہ چیز، اور ان کو زیادہ جو ہے نا وہ کرتی ہے نا، اٹریکٹ کرتی ہے یہ جو موضوع ہے ہمارا، چونکہ ان کو بیچارے وہ فیس کر رہے ہیں باہر کی دنیا والے۔ پاکستان میں بس ان کو مل گیا نام بھی مولا حسین کا رکھ دیا، اور گھر بھی سارا پاکستانی، ماحول بھی وہ سمجھتے ہیں سارا ایمان کا اسلام کا ہے، تو وہ ان کو زیادہ چیلنجنگ نہیں لگ رہا بنسبت باہر کے لوگ ہیں وہ۔ تو یہ ہیرا باجی ہماری ایسے ہی ہے. رضوان بھائی ہیں یو کے میں ہوتے ہیں، تو عائشہ باجی ہیں تو وہ دبئی میں ہوتی ہیں، تو یہ باہر کے لوگ جو ہیں جن کے بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کو فکر ہے ان کی، تو ان کے کمنٹ سے بھی لگ رہا ہے فکر ہے ان چیزوں کی۔ تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا، جی حضور، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب جن لوگوں نے جو شامل ہوئے ہیں اور اس موضوع کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ یہ موضوع تھوڑا سا ریپیٹ ہو جائے گا اگلی بار، تو جو اور بھی آپ لوگ جاننے والے ہیں ان کو بلائیں اس میٹنگ میں۔ جب بھی آپ کو میسج آئے نا، جب بھی اسپیشلی اس موضوع پر بات ہو رہی ہے، تو باقیوں کو بھی بلائیں تاکہ ان تک بھی میسج اچھی طرح پہنچ جائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب محترم۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد رمضان المدنی الازہری صاحب تھے، جو کہ لیکچرار ہیں جامعہ سعودیہ العربیہ میں، اور فاضل ہیں جامعہ منہاج القرآن، بلکہ منہاج القرآن کا طریق ہے تو میں ہوں جامعہ الازہر شریف کے، اور ملیشیا کے جامعہ المدنیہ مدینہ کے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈگریز ہیں۔ میں یہاں پہ پوری لسٹ جو ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے، سارا لکھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعارف تو ہمارا چلتا رہے گا ساتھ میں۔ سب سے اہم جو بات تھی وہ مس کر گئے، ہم دونوں کی ملاقات بھی ادھر ہی ہوئی مصر میں، ماشاءاللہ قریب ہو گئے ہیں 20 سال ہونے والے ہیں، جی ہو گئے ہیں مصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اور اللہ پاک یہ دوستی ہماری اللہ قائم دائم رکھے۔ یہ جو دوستی ہے ہمارا تعلق اللہ رسول کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ دنیا میں اللہ رسول کے لیے رہے، اور اسی لیے یہ دوستی ہماری چل رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، اب یہ اس دوستی کا پھل ہے، یہ آپ یہ دیکھیں مائدہ، آپ بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے، عائشہ مہپارہ سب کو میں کہوں گا کہ یہ دوستی اگر 20 سال پہلے تھی، اس وقت شاید ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ ہم دونوں بیٹھ کے ہم اگلی نسل کو کچھ ڈلیور کر رہے ہوں گے ساتھ میں۔ یہ کیا پتا تھا ہمیں کہ 20 سال بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ کا تعلق رسول کے لیے ہے نا کسی کے ساتھ بھی، تو وہ پھل لے کے آتا ہے، اور یہ پھل ہے اس ہماری دوستی کا جو اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعلق تو آپ کے ساتھ بھی، سب دوستوں کے ساتھ بھی جو ہمارے دوست یہاں آج تشریف لائے، خواتین اور مرد حضرات تشریف لائے، سب کا بہت شکریہ کہ آج چھٹی بھی تھی، آج ہماری کلاس کے لوگ نہیں آئے سر، وہ ابھی انشاءاللہ یہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب ہم ورکنگ ڈیز میں انشاءاللہ اس کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج تو بس ویسے ہی ایک پریشانی کے عالم میں ہم نے جلدی سے ہم نے ایک سیشن رکھ دیا، لیکن انشاءاللہ دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے، مینیج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب دوستوں احباب، اور اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، اس ہمارے سیشن کو، یہاں کے جو اجتماع ہوا آج ہم سب بیٹھے ہیں اللہ رسول کے لیے، اور ہم نے کل اللہ کا رسول پڑھا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اس کے صدقے سے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ۔ میرا بھائی بھی اسپتال میں ہے ابھی، آج ہمارا کوئی 8واں دن ہے، اور میں ابھی اسپتال سے آیا ہوں ڈائریکٹلی، اور ابھی دوبارہ جانا ہے اسپتال، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی ہمارے مرحوم اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان فرمائے، اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔